بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل محلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو اپنی تفسیر کرمانی جو لکھ رہا ہوں آج سورۃ بقرہ پارہ 2 کی آیات مبارکہ 157 کا تلاوت کی اور اس کا ترجمہ عرض کیا۔ اب میں آپ کو ہر حرف ہر لفظ کا معنی عرض کروں گا صرف نحو کے مطابق اور پھر تفسیر عرض کروں گا۔ آپ نے ہر انسان کے کان میں اللہ کا کلام پہنچانا ہے، اللہ کا احکام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اسلام جو ہے پہنچانا ہے۔ اولئک کا معنی ہے یہی لوگ، علیہم ان پر، علیہ جو لفظ ہے علا کا معنی اوپر ہے، ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، ہا ہوا واحد، ہما تثنیہ، ہم جو ہے یہ میرے دوستو جمع کا صیغہ ہے۔ علیہم جو ہے علا علیحدہ حرف ہے اور ہم ضمیر متصل ہے۔ علیہم ان پر، صلوات عنایتیں، من سے اس کا معنی ہے من جار ہے، من جو ہے عاطفہ بھی ہے، اس کا معنی سے ہے، اور جس طرح من رب ہم، رب جو ہے من جار ہے اور رب مجرور ہے، اس لیے رب کے نیچے کسر زیر من دے رہا ہے۔ من رب ہم ضمیر جو ہے یہ متصل جمع کی ہے۔ رب ہم ان کا رب، اس کا معنی ہے ورحمہ، وا منع اور وا عاطفہ ہے اور وا قسمیہ بھی ہوتی ہے، واللہ اللہ کی قسم، ورحمہ اور رحمت، واولئک اور یہی لوگ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا یہ ضمیر ہے، ہم ہا ہما ہم جمع ہے وہ، مہتدون یہ جمع کا صیغہ ہے، ہدایت یافتہ، ہدایت پانے والے، لفظ ہے ہدایت سے بنا ہے، ہدایت اس کا معنی ہے ہدی للمتقین، ہدن، اور اس سے وانون لگانے سے ہد مہتدون بنا ہے، اور میم جو ہے یہ میرے دوستو لگائی گئی ہے، اس کا معنی مفعول بنانے کے لیے میم استعمال ہوئی ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اور یہی ورحمہ، اور یہی لوگ ہیں جن پر رحمتیں ہیں ان کے پروردگار کی طرف سے۔ اولئک سے مراد وہ لوگ ہیں جو صفات مذکورہ کے زیور سے آراستہ ہیں۔ صلوات کے معنی لغت میں دعا کے ہیں، اور جب اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسبت کریں تو اس سے مراد وہ دعا نہیں ہوتی بلکہ دعا پر جو ثمرہ مرتب ہوتا ہے وہ مراد ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو میرے دوستو سمجھ آ جائے۔ مثلا برکت، مغفرت، رحمت، اور چونکہ رحمت اور برکت کی بہت سی انواع ہیں، اقسام ہیں، اس لیے صلوات بصیغہ جمع ارشاد فرمایا، اور پھر لفظ رحمت تاکیداً زیادہ فرمایا۔ اولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یعنی چونکہ ان لوگوں نے مصیبت پر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور حکم خداوندی پر رضامندگی کو اپنا جو ہے شیوا بنایا، اس لیے یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرزند جو ہے دل بند وفات پا گیا، یہ در مسور میں بھی موجود ہے روایت جو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تعزیت نامہ لکھا، اس میں یہ مضمون تھا کہ اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے بیٹے کو احکم الحاکمین نے بہت سے ثواب کی وجہ لے لیا ہے، اور وہ اجر، صلوات اور رحمت اور ہدایت ہے، مگر یہ سب کچھ اس وقت ہے کہ تم نے اس مصیبت میں امید ثواب کی رکھی ہو اور واویلا اور جزا فضا نہ کی ہو۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں بہت ہی اچھی ساتھی ہیں، ان پر ایک بہترین اضافہ بھی ہے، وہ دو چیزیں صلوات اور رحمت ہیں، اور وہ زیادہ ہدایت ہے۔ صابرین اور اہل بلا کی فضیلت میں بے شمار احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ہم یہاں نمونہ کے طور پر چند حدیثیں میں ناچیز بندہ عرض کر دیتا ہوں۔ ترمذی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز جب دنیا کی مصیبت زدہ کو ثواب ملے گا تو جو لوگ یہاں آرام یافتہ ہیں وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری کھال دنیا میں جو ہے مقراض کی کاٹ دی، کینچی جس طرح ہوتا ہے مقراض سے کاٹ دی جاتی، ہمیں بھی یہ نعمتیں ملتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، مسلمان کو جو رنج و غم حزن جو کچھ تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی اگر پہنچتا ہے چبھتا ہے تو ان کی عوض میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ کو جب مصیبت پہنچتی ہے اور پھر اس پر وہ ان للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کا اسے ثواب دیتا اور اچھا عوض عنایت فرماتا ہے۔ اور محمد بن خالد سلمی اپنے باپ سے اور ان کے باپ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کے مقدر میں کوئی مرتبہ لکھا ہوتا ہے اور عمل اس کے ایسے ہوتے نہیں ہیں کہ وہ مرتبہ اس کو ملے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن یا مال یا اولاد میں کچھ مصیبت پہنچا دیتا ہے، وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرماتے ہیں کہ کسی نے اس آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بلا اور مصیبت میں کون رہتا ہے؟ آپ فرمایا انبیاء، پھر جو انبیاء سے کم ہیں، پھر اوروں سے افضل ہیں، پھر اسی طرح دین کی قوت و ضعف کے اعتبار سے مصائب بھی جو ہے قوی اور ضعیف ہوتے ہیں، یعنی جتنی مثال اس طرح کہ جتنا انبیاء ہیں ان کو زیادہ آزمائش امتحان، پھر صحابہ کو خلفائے راشدین تابعین تبع تابعین اولیاء کرام، اسی طرح سلسلہ بے سلسلہ جتنا رتبہ ہوتا ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان جو ہے امتحان لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ پہلی کلاس والے کو 10ویں کا امتحان لے لو، دوسری کلاس والے کو 6ٹھی کا امتحان، نہیں، جتنی کلاس ہوگی اسی کے مطابق امتحان لیا جاتا ہے۔ اللہ کا بھی یہی دستور و منشور ہے، جتنی طاقت، جتنا علمیت، جتنا اس کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگ عنایت کیا اتنا ہی جو ہے امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر دین میں پختہ ہوتا ہے تو اس پر مصائب بھی سخت آتے ہیں، اور اگر دین میں خاص اور ضعیف ہوتا ہے تو اس مصیبت میں بھی کم گرفتار ہوتا ہے، اور مومن مصیبت میں گرفتار چلا جاتا ہے اور یہاں تک کہ بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز المحترم دیکھو، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ آج کل جو میں آپ 2024 کی بات کر رہا ہوں، جب یہ میں ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تقریر وعظ کر رہا ہوں کہ کوئی آدمی اللہ کا نیک بندہ مومن صالح ولی جو ہے بیمار ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو بھائی یہ تو گناہ گار ہے، اس کو یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہے، ارے بھائی اس طرح نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے۔ اگر کسی کو بخار ہی نہیں ہوتا، سر کا درد نہیں ہوتا، سمجھو وہ گناہ گار ہے، وہ جہنمی ہے۔ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے، آزمائش لیتا ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلی آیات مبارکہ کی تفسیر عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔